ایک ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ سوال یہ بہت پیدا ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ قربانی فرد پر ہے یا قربانی گھر پر، یعنی ایک فیملی کے اوپر ایک قربانی ہے یا انڈیویجول پر، انڈیویجولی ایک ایک بندے کے اوپر قربانی ہے۔ تو یہ جو حکم ہے واجب قربانی کا، جس شخص کے اوپر جو عبادت واجب ہوگی وہ اسی نے ادا کرنی ہوگی، اس کا عمومی اصول یہ۔ اس لیے گھر میں جتنے افراد جو صاحب نصاب ہوں گے قربانی کے لیے، ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی اور وہ اپنی قربانی خود کریں گے۔ عورتیں جو کماتی نہیں ہیں، جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا، ان پر بھی قربانی آتی ہے۔ تو یہ چاہے قربانی ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، یہ تین عبادتیں ایسی مالی عبادتیں ہیں جو خواتین کی طرف بھی متوجہ ہیں بوجہ مسلمان ہونے کے، اور ان تینوں میں ہم سے عام طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جب کماتی نہیں ہیں تو وہ حج کیسے کریں گی، اور وہ قربانی کیسے کریں گی، اور وہ زکوٰۃ کیسے دیں گی۔ تینوں کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ تینوں کے لیے استطاعت، یعنی ایک دو کے لیے نصاب اور حج کے لیے استطاعت شرط ہے۔ وہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ان کی طرف متوجہ ہی اس وقت ہوتا ہے جب ان کے پاس اتنا مال ہوتا ہے، اتنے مال کی ملکیت اور قبضہ ہوتا ہے جس مال کے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ اسی مال میں سے جو ان کے پاس موجود ہے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں، چاہے وہ کسی اور ضرورت سے زائد سامان کی صورت کے اندر ہے، اسی مال میں سے وہ یہ عبادتیں کریں گی، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے حج ہو۔ ہاں، اگر ان کے شوہر یا ان کے باپ یا ان کے بھائی یا کوئی اور شخص ان کی طرف سے کر لے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ادا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں میں آپ کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو ہو جاتی ہے، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ کسی کو آپ حج کے پیسے دے دیں، وہ حج بھی کر سکتا ہے، کسی کی طرف آپ قربانی کریں، لیکن حکم در حقیقت متوجہ اسی فرد کی طرف ہوگا جس نے اس کو کیا ہے۔